کی ولایت کے منکرو، اے بنت پیغمبر کی ولایت کے منکرو، کفر و شرک سے حق کو چھپایا نہ جائے گا، کفر و شرک سے حق کو چھپایا نہ جائے گا۔ اے بنت پیغمبر کی ولایت کے منکرو، اے بنت پیغمبر کی ولایت کے منکرو، کفر و شرک سے حق کو چھپایا نہ جائے گا، کفر و شرک سے حق کو چھپایا نہ جائے گا۔ تم بھول کے مریض ہو، مرتے ہو جہاں بھی، تم بھول کے مریض ہو، مرتے ہو جہاں بھی، تم کو علی کے ڈر سے بچایا نہ جائے گا، تم کو علی کے ڈر سے بچایا نہ جائے گا۔ اے بنت پیغمبر کی ولایت کے منکرو، اہل نجس نہیں دلوں میں غلیظ شر، اہل نجس نہیں دلوں میں غلیظ شر، بدبو کی پیداوار کو غصہ دلائے گا، بدبو کی پیداوار کو غصہ دلائے گا۔ میں جھوم کر کہوں گا علی یا علی مدد، میں جھوم کر کہوں گا علی یا علی مدد، تم کو یزیدیوں میں بنا چین آئے گا، تم کو یزیدیوں میں بنا چین آئے گا۔ سامعین گرامی آج 12 محرم الحرام شریف، لوگوں نے 10ویں محرم تک دن رکھے ہوتے ہیں کہ محرم ختم ہو گیا، 10ویں محرم کے بعد دن محرم ختم ہو گیا۔ مولوی حضرات مساجد میں چیخ کر کہہ رہے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا محرم میں شادیاں کرو، کچھ نہیں ہوتا محرم میں شادی کرو۔ 10ویں محرم کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہن محرم ختم ہو گئی ہے، ابھی دن رکھ لو شادی کا۔ سامعین گرامی قدر، کربلا کے اصل نقصانات کربلا پہلے بھی تھی، کربلا رسول اللہ کے زمانے سے پہلے سے شروع ہے، اس کا اتنا طویل سفر ہے۔ جو لوگ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے نہیں ماننے والے تھے، ان کو سب سے زیادہ تکلیف یہ تھی کہ یہ قوم کسی طریقے سے بھی ایک خدا کے ماننے والوں سے ہٹ جائے، جبکہ مکہ اور مدینہ کی فضا کفار کی یہ تھی کہ کفار نبی کو صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے۔ بس دشمنی تھی تو توحید کی دشمنی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی۔ اس بڑھتی ہوئی فسادی ہوا کی جو حیثیت میں اتنے تھے، اوقات میں اتنے تھے کہ جب یہ ان کا سب سے تگڑا دلیر مرب آیا، مونچھوں کو تاؤ دیتے آیا، اپنی بدماشی کے وہ بول بولتا آیا، بڑھ کے مارتا آیا، مگر علی کی شمشیر کے آگے اس کی اوقات ہی کچھ نہیں۔ یاد رہے ہر دور میں حسین بھی ہوتا ہے، ہر دور میں یزید
فرق صرف اتنا ہے، حسین اس درجے کا حسین نہیں ہوتا، مگر یزید اس سے کئی گنا زیادہ بڑے درجے کا ہوتا ہے، کیونکہ حسین معیار عشق پروردگار کے اندر اتنا مدغم اور اتنا کھب کے ڈوب کے ذرہ داری سے تابعداری سے توحید کا پرچار کرنے والا تھا۔ حسین ابن علی کو شخصیت ہے کہ جو میدان کارزار میں ہر حد تک، کیونکہ ہماری حدیں ہوتی ہیں، ہم حدوں سے آگے نہیں جاتے، لیکن حسین نے ساری حدیں پار کی، نہ شیرخوار بچے دیکھے راہ خدا میں توحید پر کٹوانے کے لیے، رسالت کو ختم نبوت پہ پہرا دیتے وقت علی اکبر کو قربان کیا، علی اصغر کو قربان کیا، خاندان سارا ذبح کرا دیا، مگر اسلام پر دین پر آنچ نہ آنے دی۔ حاجی حیران تھے، 61 ہجری کا حج پڑھا جا رہا تھا اور حسین قربانی کو ترجیح دے کر بکرے چھترے اونٹ اور گائے بیلیں ذبح نہیں کروا رہا تھا، اپنی جان لے کر آیا، اپنی اولاد لے کر آیا، اپنے گھر کی بیویاں لے کر آیا، میدان کربلا میں وہ اس جذبے سے آیا کہ یہاں توحید بھی بچے گی، یہاں رسالت بھی بچے گی، یہاں ختم نبوت پہ پیرا بھی ہوگا، یہاں قرآن کی آیات کے معنی، مطالب اور مقاصد اور جو رہتی دنیا تک قرآن ہے وہ قرآن بھی یہی بچے گا، اور کعبے کی تکریم و تعظیم بھی یہی بچے گی، حاجی کا حج بھی یہی بچے گا، عمرہ والے کا عمرہ بھی یہی بچے گا، اور حافظ کا قرآن بھی یہی بچے گا، حافظ کی شان بھی یہی بچے گی، اور یہیں پر ہی نمازی کی قدر و منزلت کو پایا جائے گا۔ قرآن کا ایسا قاری نیزے پر اس نے قرآن بعد میں سنایا، سر کو کٹا کے سجدے میں مصطفیٰ کے خدا نے اپنی جان کا نذرانہ پہلے پیش کیا ہے، اور قرآن بولا 24 گھنٹے میں 5 نمازیں ادا کرنے والوں، یہ 12 گھنٹے آپ طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب تک جو 5 نمازیں ادا کرتے ہیں، آپ اس کے اندر اشراق پڑھیں، چاشت پڑھیں، ابابین پڑھیں، کوئی بھی نماز پڑھیں، آپ کو اللہ کی طرف سے آرڈر ہے، اے امت رسول، اے اللہ کے ولیوں، اے مفتی صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب، حاجی صاحب، شاہ صاحب، پیر صاحب، سب کو یہ آرڈر ہے، یہاں بات ختم نہیں ہوتی، نبیوں کو حکم ہے، رسولوں کو حکم ہے، پیغمبروں کو حکم ہے، کھڑے ہو اور پڑھو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جو ساری جہانوں کا پروردگار ہے۔ فرمان رب العالمین ہوتا ہے الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان ملتی، اللہ کا قرآن بنتا، مگر رب کا فرمان ہے ہر نماز میں اپنا عقیدہ پختہ کر، ہر نماز میں اپنا عقیدہ پختہ کر۔ اے مومن مسلمان، الحمدللہ رب العالمین، لوگوں کی خان صاحب کی، پیر صاحب کی، حاجی صاحب کی تعریفیں کرنے والے، تعریف اس کی ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں پروردگار کے لیے جو ساری جہانوں کا پروردگار ہے۔ ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنا عقیدہ پختہ کر، الرحمن الرحیم، اللہ بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین،
سبحان اللہ، شوق سے بولو سبحان اللہ۔ روزے جزا کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے کریم پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی پیر صاحب کی نہیں، کسی وڈیرے کی نہیں، کسی بڑے خان صاحب کی نہیں، کسی ملک صاحب کی نہیں، کسی چودھری صاحب کی نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے ایمان والے، ہم اپنا عقیدہ کیوں کر پکا نہ رکھیں جب ہر نماز میں اللہ ہمارے عقیدے کو پختہ فرماتا ہے اور کہتا ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اچھا جناب، جب کسی سے مدد مانگی جاتی ہے دو طرح کی مدد ہوتی ہے، مالی مدد یا جانی مدد۔ اب مالی مدد وہ بھی کریم رب کی طرف سے عطا ہے، مالک وہی ہے، مال کی مدد اسی سے ہے، مالک وہی ہے۔ جانی مدد، جان بھی اس کی دی ہوئی ہے، جانی مدد بھی اس کی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اے کریم پروردگار، تو نے کہا اپنا عقیدہ پکا رکھو، ایاک نعبد، یہ بات تو سمجھ آ گئی، عبادت تیرے لیے ہے۔ وما خلقت الجن، کہ ہم نے جنات کو والانس اور انسانوں کو الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ پتہ بھی قرآن میں آیا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے ایمان والے، اب تو کیسے مدد مانگے گا؟ غیر اللہ سے کیسے مدد مانگے گا جب تیرے اوپر فتویٰ جاری ہو گیا؟ قرآن کہتا ہے غیر اللہ مدد نہیں کر سکتا، لیکن تھوڑا سا قدم آگے بڑھ، اپنے قدموں کو آگے بڑھا، تھوڑا سا چل کے آگے جا۔ اللہ فرما رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور اللہ سے ہم سیدھا رستہ مانگتے ہیں۔ کون سا رستہ؟ سیدھا رستہ۔ آپ کہیں بھی جاتے ہیں، رستے میں سے رستہ پوچھتے ہیں، جی ہم نے فلاں کے گھر جانا ہے، رستہ کون سا؟ وہ بولتا ہے جی ایک تو یہ پکا رستہ ہے روڈ والا، بہترین گولا پڑا ہوا ہے، اس روڈ پہ چلے جائیں، تھوڑا لمبا ہے لیکن پکا رستہ، سیدھا رستہ۔ ایک بیچ میں سے ہے کچا رستہ ہے، کہیں روڑا کھڈا جامپ کچے کانٹے سب کچھ ہے، شارٹ رستہ ہے۔ تو پھر ہمیں وہ سیاڑوں کی باتیں یاد آ گئی، راہ کو راہ نہ جائیے ہمیں دور ہوئے، راہ کو راہ نہ جائیے ہمیں دور ہوئے، پھٹیا دودھ نہ پیئے پھٹیا دودھ نہ پیئے ہمیں دور ہوئے۔ تو وہ کمکڑے اپنے انداز سے یہ کہہ رہے ہیں کہ سمجھا رہے ہیں کہ لذت ایک نمبر میں، اپنے آپ کو ایک نمبر بناؤ، دو نمبر نہیں۔ جو عورتیں ان پہ میک اپ تھکتی ہیں، اللہ نے چہرہ اتنا سونا بنایا ہوتا ہے، میک اپ تھک کے چڑیل بن جاتا ہے۔ مولوی صاحب مجھے اللہ نے اتنی صورت دی اچھی، داڑھی کا میک اپ نے کیا ہوا ہے، کپڑے تو نے اچھے پہنے ہوئے ہیں، جبہ دستار وہی تو نے رکھی ہوئی ہے، لیکن اندر کا میک اپ گندا ہے۔ اندر کا، اندر تم نے دو کرسیاں بنائی ہوئی ہیں، ایک رحمان والی دوسری شیطان والی۔ رحمان والی کرسی پہ اللہ اس وقت تک تیرے دل میں نہیں آ سکتا، ہاں تیری شارک سے زیادہ قریب ضرور ہے، وہ تیری شارک سے زیادہ قریب ضرور ہے۔ مجھے ایک شخص نے سوال کیا تھا کہ شاہ جی صاحب جیڑا شارک کو زیادہ قریب ہے، جو قریب پروردگار تیری شارک سے زیادہ قریب ہے، تیرے مال و جال سے زیادہ
پروردگار ایسی عزت دینے والا، اولاد عطا کرنے والا، نعمتیں ساری دینے والا وہ پروردگار تیری شارخ سے زیادہ قریب ہے، پھر تو کسی سے مدد مانگتا ہے شاہ جی؟ جب وہ تیری شارخ سے زیادہ قریب ہے تجھے مدد مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں نے اسے کہا بات تو نے ٹھیک کی ہے، اللہ شارخ سے زیادہ قریب ہے۔ جب جناب آپ کا آخری وقت آئے اللہ سے رو رو کر دعا مانگا کر، یا اللہ میرا آخری وقت آئے، میری اندر سے تڑی دبا دینا، میری گردن دبوچ دینا، میرے دل کو دبا دینا، میرا دل نہ چل سکے۔ اسرائیل علیہ السلام کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پتا کیا لگا؟ اللہ نے خود ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، سارے کام اللہ نے اپنے پاس نہیں رکھے ہوئے۔ جب مرنے کا وقت آتا ہے تب بھی وہ ہستی آتی ہیں، آ کے ٹکٹ کاٹ کے چلی جاتی ہیں، ویزا لگ جاتا ہے۔ جب ویزا لگتا ہے تو چمچ لے کے پتر دودھ کا منہ میں ڈالتا ہے، وہ ڈائریکٹ ریورس ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی not responding at the moment, please try later۔ آپ کا مطلوبہ نمبر کسی کے استعمال میں نہیں ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ کے ساتھ ٹکر لینا جہالت ہے۔ اب بتا رہا ہے پروردگار اللہ میں صرف تجھ سے مدد مانگوں گا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ مجھے سیدھا رستہ بھی دکھا، مجھے سیدھے رستے پر چلا۔ اچھا شیطان نے پتہ کیا دعویٰ کیا؟ اس نے اور کوئی کام نہیں کہا، اس نے کہا میں جی صراط مستقیم پر کھڑا ہوں گا، اے اللہ میں تیری صراط مستقیم پر کھڑا ہوں گا، جیڑی گاڑی بھی آئے گی نا اسا میں پوٹھے پاسے پہ بولو سبحان اللہ، زور سے بولو ذرا سبحان اللہ۔ شیطان مال نہیں کھینچتا، دولت نہیں کھینچتا، وہ تمہارے منہ سے نوالا نہیں کھینچتا، ہاں وہ تمہیں ڈی ٹریک کرتا ہے، وہ رستے سے ہٹاتا ہے، وہ صراط مستقیم سے تمہیں ہٹاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں کھڑے ہو کر سوال کرنے لگے، 9 بار کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ 10ویں بار آقا کریم کھڑے ہوئے، اپنے دونوں ہاتھ وہاں سے باہر نکالے، جناب حیدر کرار کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے یا ابو بکر وَإِنَّ هَذَا صراط مستقیم، یہ علی صراط مستقیم ہے۔ بولو سبحان اللہ، اور سے بولو سبحان اللہ۔ علی صراط مستقیم۔ اب یہاں پہ کیسے سمجھ آئے گا کہ علی صراط مستقیم؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اے اللہ میں نے مدد تیرے سے مانگی تھی، تجھ سے مدد مانگی تھی، تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے مدد مانگی، تو نے مدد کا رستہ کون سا بتایا ہے؟ صراط مستقیم کون سی بتائی ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں کا کہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ انعام والے لوگ، انعام والے لوگ کربلا والے، تپتی ریت ہے اور ریت پر انعام تقسیم ہو رہا ہے۔ ایک ہے اللہ کو راضی کرنے والا، ہم یہ دعا کرتے ہیں ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہو جائے، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے، یا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور ایک پروردگار آسمان سے آواز دے رہا تھا، اے مکے والوں مدینے والوں، تمہارے حج بھرے، تمہاری زکات دینی، تمہارے خیرات صدقات کرنے، سارے ایک طرف حسین کربلا جا رہا ہے۔ 28 رجب المرجب 28 ذی الحجہ شریف کو جو قافلہ چلتا ہوا کربلا پہنچا تھا اور کربلا کی ریت پر پڑاؤ کیا، وہاں پر
اپنے چاہنے والوں کو ساروں کو اکٹھا کر دیا۔ لوگوں، حسین ابن علی کی فصاحت و بلاغت کو سلام، حسین ابن علی کی ترکیب زندگی کو سلام، حسین ابن علی کی زندگی کی چاشنی اور مٹھاس کو پالنے کو سلام۔ حسین وہ ہے کہ جس نے زندگی کا عروج اتنا پایا کہ زندگی نیچے نظر آئی، حسین اوپر نظر آیا۔ حسین اس بادشاہ کو کہتے ہیں کہ یزید مٹ گیا مگر جگہ جگہ حسین ہے، یزید مٹ گیا مگر جگہ جگہ حسین ہے۔ سامعین گرامی قدر، صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں کا کہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ ہم اللہ کو راضی کرتے رہے، ہم دعاؤں میں کہتے ہیں نا یا اللہ تو راضی ہو، تو راضی ہو۔ اب یہ دعاؤں کا سلسلہ کچھ اور ہے۔ نماز پڑھ کے ہم نے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، پتہ کوئی نہیں کہ راضی ہوا کہ نہیں ہوا۔ ہم نے روزہ رکھا کہ اللہ راضی ہو جائے، نماز پڑھی، مسجد سے باہر نکلے، ہر ایک سے پوچھا تو نماز میں نظر کیوں نہیں آیا؟ ٹھیکیدار صاحب کو باہر آئے، انہوں سارے کو پوچھنا شروع کر، آپ نماز میں کیوں نہیں بھولی، آپ نماز میں کیوں نہیں بھولی؟ شکر ہے جناب کے پاس رجسٹر نہیں تھا، نہیں تو کاٹا لگا دیتا، نام خارج کر دیتا۔ یہ سکول کی حاضری تھوڑی ہے۔ عدالت ایسی ہے کہ اگر تنہائیوں میں رو کر گڑ گڑا کر ماتھا پھینک کر آنسو اپنی آنکھوں سے نکال کر کریم کو راضی کر لے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ بات دکھاوے کی نہیں، بات مرضی ہے مولا کی ہے، بات مرضی ہے پروردگار کی ہے۔ جس کے سینے میں دل دھڑکتا ہے اور دل میں حکومت کیسے پروردگار کی آئے گی؟ حضور کا فرمان ہے ان اول اربعۃ يدخلون الجنہ، سب سے پہلے جو چار جنت میں داخل ہوں گے کون سے؟ یعنی ان اول اربعۃ يدخلون الجنہ انا وانت، میں اور تو، والحسن والحسین، حسن اور حسین، والذرارین خلف ظہورنا، اور جو ان کے پیچھے پیچھے آئیں، ان کی امتیں، ان کے اتباع کرنے والے، ان کے مریدین، ان کے متعلقین، ان کے لیے ارشاد فرمایا کہ یہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہے۔ پھر فرمایا اتقوا اولادکم ولا ثلاثۃ خصال حب نبیکم وحب اہل بیت ولا تلاوۃ قرآن، اپنی اولادوں کو تین چیزوں کا درس دو۔ اتقوا اولادکم ولا ثلاثۃ خصال حب نبیکم وحب اہل بیت، مودت محمد مصطفیٰ اور مودت اہل بیت، یہ دونوں ایک ساتھ رکھی ہوئی ہیں۔ حضور نے امت کو اصلاح کے لیے ایک پیغام دیا، دنیا والوں میری اولاد سے تمہارا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ میں بجا طور پر بانگے تون کیا دیتا ہوتا ہوں، ایک ہوتا ہے وارث، ایک ہوتی ہے وراثت۔ حسین دین کا وارث ہے، دین میں نماز ہے، کلمہ ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دین میں جتنی پراپرٹی ہے اس دین کی قربانی ہے، ہر چیز حسین کی وراثت ہے، حسین وارث ہے۔ یاد رہے حسین جب کربلا سے چلے تو اپنی وراثت پیچھے چھوڑ آئے پرکھنے کے لیے کہ میری وراثت پر کون ڈاکہ مار سکتا ہے۔ جیسی سلطنت حسین کی آ جائے، خواجہ غریب نواز حیدر ولی نے فرمایا دین است حسین، دین پناہ است حسین، سر
صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا کہ جن پر تیرا انعام ہو۔ پتر ذبح کرانے کوئی بڑی بات نہیں ہے، اولاد کٹانی کوئی آسان بات نہیں ہے۔ یہاں صرف کھلا کٹیاں کرنیاں، چمڑیاں دے، شیرنیاں دے، شکرانے دے، یاریاں، یہ اور بات ہے۔ جناب حسین کا بننے کے لیے پتر قربان کرنے پڑتے ہیں، دین پہ پہرا دینا پڑتا ہے۔ اور بعض لوگوں کو ہلجان ہوتا ہے یا نسیان ہوتا ہے، یا ان کو آسان زبان میں کہوں تو پاگل بن کے دورے پڑتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں جی حسین حسین زیادہ نہ کر، شیعہ ہو جائے گا۔ سب سے زیادہ تکلیف حسین سے ہوتی ہے جی، حسین حسین نہ کر۔ محرم کے دنوں میں ایک حدیث شریف نظر سے گزری کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو میرے اصحاب رسول کو برا بھلا کہے، کیا کہے؟ اصحاب رسول کو برا بھلا کہے، حضور نے فرمایا اس سے کنارہ کشی اختیار کر، کھانا ہوئے اس میں روٹی نہ کھا، اس کا جنازہ نہ پڑھ، اس کے ساتھ نہ چل، بلکہ اس کے لیے فرمایا کہ اس کے لیے لعنت کر دے کہ وہ میرے صحابہ کا گستاخ۔ کتنی پیاری حدیث ہے۔ ایمان والوں صحابہ میں درجے تلاش کرتے ہیں، کون سا صحابی کس درجے پہ ہے، کون سے صحابی کا کون مقام، کون سا مقام ہے۔ قرآن کون کر کہتا ہے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ اور ساتھ ہی قرآن بولا والذین معہ اشداء علی الکفار۔ میرے بہت سارے دوست یہاں تک قرآن کریم کی تلاوت کر کے گاڑی سٹارٹ کر دیتے ہیں، سلف ماریا، ریس پہ پاؤں رکھا، شروع میں پہلے گیئر میں ایکسیلیٹر کو دب دب کے نا گاڑی کا دھواں نکال دیتے ہیں۔ تھوڑا میٹھا کٹایا سیانے لا تقرب الصلاۃ پڑھ کے جڑا اچھلتا ہوئے کہ شکر ہے نماز نہیں پڑھنی، قرآن میں لکھے دے۔ بندہ کہے جی قرآن میں میں نے پڑھا ہے، لکھا ہوا تھا لا تقرب الصلاۃ، نماز کے نزدیک نہ جا۔ اور تھوڑا آگے جا، اگلا اسٹیشن پکڑ، آگے فرمایا وَأَنْتُمْ سُكَرَاء۔ اگر تو بدبودار ہے، نشے میں ہے، گندے غلیظ، تیرا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن کی آیت کی تلاوت کرنے لگے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ تھوڑا سا آگے نکلے، اگلی وادی میں جا کر پتہ لگتا ہے معہ کون سے صحابی تھے، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل لوگ ہیں۔ ان کی دو روخی تلوار ہوتی ہے۔ جو اصحاب رسول ہیں وہ ڈرتے نہیں ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ والذین معہ اشداء علی الکفار، وہ اتنی جرأت والے ہوتے ہیں کہ کافروں کا دھواں نکال چھوڑتے ہیں۔ اور ساتھ فرمایا دوسری شان صحابہ کی یہ ہے رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہوتے ہیں، آپس میں لڑتے جھگڑتے جنگے جدال نہیں کرتے، گالیاں نہیں نکالتے ایک دوسرے کو، ممبروں پر ان کو گالیاں نہیں نکالتے، لعن طعن نہیں کرتے۔ معلوم ہوا جو شخص
حیدر کرار سے، جلیل القدر صحابی سے لڑے جھگڑے، گالیاں نکالے، ممبروں پر سب کو شتم کرے، حضرت علی کا قتل کروائے، ضرور بالضرور واللہ جیسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل نامتی ہے، جیسے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل نامتی ہے، تو علی شیر خدا، داماد رسول اور چچا زاد بھائی حیدر کرار کے قاتل کے لیے دوہرا معیار کیوں؟ پہلے سب سے پہلے رشتے قریب کے دیکھے، کوئی ایسا نہیں جیسے رسول کی زبان کو علی چوس کر جوان ہوئے۔ علی کی صحابیت کا معیار اتنا تگڑا ہے کہ سارے صحابی اس معیار کو اس لیے نہیں پا سکتے کہ معیار ادب اہل بیت یہ ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ سارا گھر اتنا پاک ہے کہ نجس ناپاک ان کے قریب آنے کی پرمیشن نہیں ہے۔ جس مدینے کے لیے اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ دجالی طاقتیں قریب نہ کر سکے، اس کے قریب نہ جا سکے، تو معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ اہل بیت اطہار سے مماثلت اور تعلق حیا کا تقاضا ہے۔ وفا والے لوگ علی کے ساتھ ہیں، اور علی والذین معاہ میں آتے ہیں، میم اور عین معاہ والا، میم محمد والا، عین علی والا، یعنی جو محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے اور عین علی کے ساتھ۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، اور اے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی ہو، بولو سبحان اللہ، جدھر علی ہو۔ ادھر پیر صاحب کی دعا، حاجی صاحب کی دعا، والدین کی دعا رد نہیں ہوتی تو مصطفیٰ کی دعا رد ہو سکتی ہے؟ نہیں، یہ حضور کی دعا ہے۔ حضور کی دعا ہوئی کہ علی کے ساتھ جو ہے کہ اللہ حق کو ادھر موڑ دے۔ جو لوگ اپنے ارادوں میں بہت بڑے بنے پھرتے ہیں، غیر المغضوب علیہم والضالین والے، یہ وہ ہیں کہ جن کو بتایا گیا تھا ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ خصال حب نبیکم وحب اہل بیتی، نبی اور اولاد نبی کی قدر کرنا۔ آخری وقت کا اعلان حضور فرما رہے تھے، میرے صحابہ میں تمہیں اولاد کے بارے میں ڈر سناتا ہوں، اور حضور کو فرمان ہے، حضور نے فرمایا مَا إِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَن تَضِلُّوا بَعْدِي أَبَدًا، اگر تم ان سے تمسک رکھو گے، اے میرے صحابہ تم ان سے تمسک رکھو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جن کا تعلق بالواسطہ یا بلا واسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر ملتا ہے، وہ کبھی بھی رستے سے بھٹکے ہوئے نہیں۔ کیوں؟ ان کے پاس ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ خصال حب نبیکم وحب اہل بیتی، محمد کی قدر بھی ہے، محمد مصطفیٰ کی آل کی قدر بھی ہے، دونوں کی قدر ضروری ہے۔ جب یہ دونوں قدریں تمہارے پاس ہوگی نا تو پھر ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ خصال حب نبیکم وحب اہل بیتی وعلی تلاوت قرآن، پھر چس آئے گا قرآن کی تلاوت کا، پھر لذت آئے گی قرآن کی تلاوت کی۔ ویسے قرآن تمہیں سمجھ آنے والا نہیں،
ایسے قرآن تو پڑھو گے تمہارے لیے فقدان ہوگا، قرآن نہیں ہوگا۔ اپنی اولاد کو ترغیب دو، مرتے دم تک دامن مصطفیٰ سے متصل رہنا ہے، اولاد رسول کا تعلق مضبوط رکھنا ہے، اور قرآن کے مطابق اپنا نظریہ ٹھیک رکھنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت ضرور کرتے ہیں اور مدد تجھ سے ایسے مانگتے ہیں، تو ڈائریکٹ مدد نہیں کرتا، اللہ مدد ڈائریکٹ نہیں کرتا۔ ہم نے شیطان سے سبق لے لیا، اس کی اللہ نے ڈائریکٹ مدد نہیں کی۔ اللہ نے درمیان میں آدم کو رکھا، اس نے آدم کو نکالنے کی کوشش کی، وہ آپ ہی نکل گیا۔ شیطان نے، اللہ نے مدد کے لیے بیچ میں آدم رکھا، اللہ تعالیٰ نے مدد کے لیے بیچ میں آدم کو رکھا۔ شیطان سیانا بنیا، اس نے کوشش کی بیچ میں سے آدم